الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جادو کا علاج، جادو کے ذریعے، ہمارے معاشرے میں بھی یہ بات بڑی مشہور ہے، یہ کالا علم ہے، اس کی کاٹ جو ہے وہ کالے علم سے ہی ہوگی، وہ پھر جادوگر کے پھندے میں پھنس جاتا ہے یہ مسلمان، پھر اس سے وہ کفریہ اور شرکیہ اعمال کرواتا ہے کہ ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ کالا بکرا وہ اس کا دل لے کر آئے جس پر نشان نہ لگا، اور یہ بات عام جو ذبح کرنے والے لوگ ہیں انہیں بھی خبر ہے کہ یہ اس ثابت دل کے ذریعے سے کسی پر جادو کروانا چاہتے ہیں۔ ہم ایک مرتبہ اسی طرح تھے، وہاں بکرا لینے گئے مدرسے کے لیے، تو وہ کالا بکرا خریدا انہوں نے اور ذبح کروایا اور کہا دل پورا ثابت نکالنا، اس پہ کٹ نہیں لگانا۔ وہ کہنے لگا جی میں کٹ لگائے بغیر تو دیتا ہی نہیں ہوں۔ میں نے اونچی آواز میں کہہ دیا کہ یہ جادو ہوتا ہے۔ وہ کہتا مجھے پتہ ہے۔ وہ آدمی کہتا بکرا ذبح کرنے والا عام آدمی کہتا ہمارا روز کا کام ہے، یہ آتے ہیں اور اس پر پھر یہ کالا عمل کرتے ہیں، کالا جادو جسے کہتے ہیں لوگ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جادو کا علاج جادو کے ذریعے کروانا ٹھیک ہے؟ کہتے جی نورانی علم سے شفا نہیں ہوتی، شفا کس نے دینی؟ اللہ تعالی نے دینی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا من عمل الشیطان، یہ تو شیطانی عمل ہے۔ یعنی یہ بات تو بالکل ختم ہو گئی کہ جادو کا علاج جادو سے ہی کروانا یہ ٹھیک نہیں۔ اگر جادو کا علاج جادو کے ذریعے ہی کرنا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا؟ شرک مٹانا، اور شرک کے لیے پھر ہم سارے وہیں جائیں؟ یعنی اسلام اور دوا سے بھی اللہ تعالیٰ شفا دینے والا، اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ امام احمد لے کر آئے ہیں 14135۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو آپ کی طبیعت پر اس کا اثر یہ ہوا کہ آپ اپنے خیال میں ایک کام کر چکے لیکن وہ آپ نے نہیں کیا ہوتا۔ ایک دن آپ میرے پاس تشریف لائے، آپ نے اللہ تعالی سے دعا کی اور اس کے بعد فرمایا اشعرتی یا عائشہ ان اللہ قد افتانی فی مستفتیتہ فی، عائشہ کیا تمہیں خبر ہے میں نے اللہ تعالی سے جو بات پوچھی اللہ نے مجھے اس کا علم دے دی۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا بات ہے؟ فرمایا جاءنی رجلان، دو آدمی آئے میرے پاس، فجلس احدهما عند رأسی والآخر عند رجلی، ایک میرے سرانے بیٹھ گیا اور ایک میرے پینتی بیٹھ گیا، ایک سر کی طرف اور ایک پاؤں کی طرف۔ ہمارے انڈیا زبان میں کہتے ہیں پینتی کی طرف، ہے نا جی سہیل صاحب آپ کی زبان میں؟ تو ان دونوں نے ثم قال احدهما لصاحبه، ایک نے دوسرے سے کہا اپنے ساتھی سے ما وجع الرجل، اس شخص کو کیا ہوا ہے، کیا تکلیف ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ دو فرشتے آئے تھے۔ قال مطبوب، اس پر جادو کیا گیا۔ قال ومن تبہ، کس نے کیا ہے؟ قال کہا لبید بن الاعصم، لبید بن الاعصمی الیہودی من بنی زریق، بنی زریق کا جو یہودی ہے نا لبید بن اعصم، اس نے کہا کہ اس نے یہ جادو کیا۔ قال اس نے کہا فی ماذا، کس میں ہے، کس میں ہے وہ جادو؟ قال فی مشت و مشاطۃ و جف طلعۃ ذکر، اس نے کہا
کنگھی اور اس کے جھڑنے والے بالوں میں جو نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں رکھا ہوا. دیکھا کنگھی کی وہ بال آج کل بھی کہتے ہیں اپنی بیوی کے بال لے آوے کہ تن من کر دوں میں اس کو. قال فائنہ ہوا کہاں ہے وہ بھائی وہ کہاں رکھا ہوا اس نے جو سارا کچھ کیا ہے. اس نے کہا فائنہ ہوا کہاں. قال فی بئر ذی اروان. ذی اروان کا جو کنواں ہے نا وہاں پر پڑا وہ دفن ہے چاہتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کو لے کر وہاں چلے گئے. وہاں کھجور کے درخت تھے. پھر واپس تشریف لائے اور فرمایا واللہ لک ان ماءها نقاعۃ الحناء. اس کا جو پانی تھا نا کنویں کا مہندی کے کلر کا تھا. اور وَلَكَ أَنَّ نَخْلَهَا رُؤُوسُ الشَّيَاطِينَ. اور جو کھجوریں تھی نا وہاں پر وہ ایسے تھی جیسے شیطان کا سر ہوتے ہیں. تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کہ آپ نے اسے نکالا؟ آپ نے فرمایا لا میں نے نہیں نکالا. اما انا فقد عافانی اللہ وشفانی وخشیت ان اصور علی الناس منہ الشر. کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی. دیکھو شفا کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ. پیغمبر علیہ السلام بیمار ہوئے, جادو کی خبر دے دی, فرشتوں کو وحی آ گئی, فرشتے آ گئے, سارا کچھ ہو گیا, لیکن آپ نے مجھے اللہ نے شفا دے دی. اب مجھے اندیشہ ہے کہ لوگوں میں کوئی شر پیدا نہ ہو. پھر آپ نے اسے دفن کر دیا, کوئی چیز ایسی ملی تو اسے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول آپ نے اس کے مقابلے میں جادو کیوں نہ کیا؟ تو سفیان کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے آپ نے جادو کا علاج جادو کے ذریعے سے کیوں نہ کیا, اسی کو پٹھا کرتے. آپ ویسے ہی دعا کرتے تو پھڑک جاتا یہودی, وہ ویسے ہی جاتا ہے. تو آپ نے ایک ہی بات کی, اللہ نے مجھے شفا دے دیا. یہ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے, وہ کہتے ہیں نبی پر جادو ہو ہی نہیں سکتا. پیغمبر علیہ السلام کی حدیث امی عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جادو کے اثرات ایسے ہوئے, میں نے یہ کام کیا, لیکن وہ خلل وحی میں نہیں آیا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلام میں, قرآن میں, وحی میں, حدیث نہ. ایسا لگتا تھا میں اس گھر میں گیا ہوں تو آپ نہیں گئے ہوتے, اتنا صحیح ایسے ہی. تو اللہ تعالی سب کو جادو اور جادو کی اس لعنت سے محفوظ فرمائے, کرنے کرانے والوں سے اللہ محفوظ فرمائے. صبر حوصلے کے ساتھ اگر کوئی ایسا مسئلہ پریشانی آ جائے تو مسنون اذکار ہم نے کتاب بھی تیار کی ہے, چھوٹی سی قرآنی علاج. اس میں قرآن مقدس کی آیات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ سے دعائیں ہیں, وہ ساری پڑھیں. شفا کس نے دینی؟ صلی اللہ علیہ وسلم.